بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس بخمس. ما هن يا رسول الله؟ ما نقص قوم العهد إلا سلت عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر، ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا فسا فيهم الموت، ولا تنقص المكيال إلا أخذ بسنتي وشدة المؤنة، ولا منع الزكاة إلا خبث عنهم القطر. تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد ثنا، عظمت کی بریائی و بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ آئیے اس اللہ کی تعریف میں ہم وہ دو کلمات کہتے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے اور ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور اسی کے ساتھ معجم الکبیر کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج اس جمعہ کے خطبے کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے 5 کے بدلے 5۔ یہ 5 کے بدلے 5 کیا ہیں؟ آپ لوگ سوچ کر کنفیوز ہو رہے ہوں گے، تو آئیے سب سے پہلے جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے معجم الکبیر کی، اسے سنتے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے، راوی حدیث عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی چچا زاد بھائی ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہم سے کہا: خمس بخمس، 5 کے بدلے 5۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: ما ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 کے بدلے 5 کیا ہیں؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 ایسے گناہ ہیں جن کی خطرناک سزا اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں امت پر نازل کرتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 گناہوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا: ما نقص قوم العہد الا سلت علیہم عدوہم، کہ جب بھی میری امت وعدہ خلافی کرنے لگے، کیا کرنے لگے؟ وعدہ خلافی کرنے لگے،
تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایک ظالم قوم کو، ظالم حکمران کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ جب بھی میری قوم وعدہ خلافی کرنے لگے تو اللہ تبارک تعالیٰ ظالم قوم کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ یہ وعدہ خلافی کرنا منافقوں کی بھی نشانی ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق وہ ہوتا ہے جو بات جب کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ منافقوں کی نشانی میں سے بھی ہے وعدہ خلافی کرنا۔ اسی طریقے سے وعدہ خلافی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہم کو ملتی ہے۔ انس بن مالک روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی خطبہ دیتے تو یہ فرماتے، لا ایمان لمن لا امانت ولا دین لمن لا عہدنا، کہ وہ شخص جو امانت میں خیانت کرتا ہے اس کا ایمان بھی قابل قبول نہیں، اور جو وعدہ خلافی کرتا ہے اس کا بھی دین اللہ کو پسند نہیں۔ یہ وعدہ خلافی کرنا، وعدہ خلافی حقیقت میں وعدہ ہم دو قسم کا کرتے ہیں۔ وعدہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ وعدہ جو ہم بندوں کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں، پرومس کرتے ہیں، اور ایک وہ وعدہ جو ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کیا ہے۔ ہم نے کیا اللہ تبارک تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں فرماتا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام روحوں کو نکالا جو قیامت تک کے آنے والی تھی، اور ان تمام سے پوچھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم تمام نے کہا، قالوا بلا شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تو ہمارا رب ہے۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کیا ہے، اور اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو ہم تک بھیجا، یہی پیغام لے کے، لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کے۔ اور ہمارے پاس جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام لے کر آئے، جو ہم نے ان پر ایمان لایا اور ان کا جو ہم نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ یہ جو ہم نے وعدہ کیا ہے اللہ سے، تو یہ وعدہ ہمیں پورا بھی کرنا ہے۔ اس وعدے کی خلاف ورزی اس وقت ہوں گی جب ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے لگے۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے لگے تو ہم نے پھر اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی، وعدہ ہم نے توڑ دیا جب ہم شرک کرنے لگے۔ تو اسی طریقے سے وعدے کی خلاف ورزی اس وقت بھی ہوں گی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ٹھکرا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر بدعتوں کو اپنا لے، تو یہ بھی ہم نے وعدہ خلافی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ وعدہ خلافی سب سے بڑی وعدہ خلافی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب امت وعدہ خلافی کرنے لگے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان پر ظالم حکمران کو مسلط کر دیتا ہے۔ غور کریے اپنے آپ پر اور اپنے اس ملک پر۔ ہزاروں سال تک یہاں پر مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن انہوں نے اللہ کی توحید پر قائم نہیں رہے، شرک کو پھیلایا، بدعتوں کو پھیلایا، وعدہ خلافی کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 7 سمندر پار سے ایک دوسرے لوگوں کو یہاں پر بھیج دیا، جو ظالم اور جابر حکمرانوں کو یہاں پر بھیج دیا، اور ہم سے ہماری حکومت چھین گئی۔ یہ حقیقت ہے کہ جب بھی قوم اللہ تبارک تعالیٰ سے وعدہ خلافی کرتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ
ظالم لوگوں کو ان پر حاکم بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا گناہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی طریقے سے ہم جو ایک اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم نے وعدہ کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی امانت کو جو ہم نے لیا ہے اس کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی امانتوں کو زمین پر پیش کیا تو زمین نے اسے اپنانے سے ٹھکرا دیا، آسمان سے کہا تو آسمان نے بھی اسے اپنانے سے ٹھکرا دیا، پہاڑ سے کہا تو پہاڑ نے بھی اسے اپنانے سے ٹھکرا دیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، زمین، آسمان، پہاڑ اللہ تبارک تعالیٰ کی امانتیں سن کر گھبرانے لگے، پھر انسان نے اسے قبول کیا۔ یہ کیا امانتیں ہیں؟ عبداللہ ابن عباس اس آیت کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی فرائض ہے، جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے فرائض ہے، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی امانت ہے۔ اللہ سے ہم نے وعدہ جو کیا ہے اسے بھی ہمیں پورا کرنا ہے، اگر اس کی بھی ہم خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کو بھی ہم ٹھکراتے ہیں تو اس میں بھی ہم اللہ کی وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ آئیے دوسرے گناہ کو دیکھتے ہیں کہ دوسرے گناہ کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا گناہ کے بارے میں فرمایا کہ جب امت اپنے مسائل کو، اپنے جھگڑوں کو، اپنے اندر کے اختلاف کو، چاہے وہ کسی بھی قسم کا اختلاف ہو، اس کا حل اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے سے، کتاب اللہ اور سنت رسول سے جب اس کو تلاش نہیں کریں گے، اس کا حل نہیں کریں گے، چاہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، نکاح طلاق کا مسئلہ ہو، آپسی اختلافات ہو، جماعتی اختلافات ہو، اگر ہم اپنے مسائل کو کتاب اللہ اور سنت رسول سے حل نہیں کریں گے، اس کا مسئلے کا حل اللہ کی کتاب اور سنت رسول میں تلاش نہیں کریں گے، تو سن لیجئے اس پر اللہ کیا عذاب دیں گا، إِلَّا فَسَا فِيهِمُ الْفَقْرُ، کہ اللہ تبارک تعالی فقر کو ان پر مسلط کر دیں گا، بے روزگاری جسے کہتے ہیں، بے روزگاری اللہ تبارک تعالیٰ ان پر مسلط کر دیں گا، برکتیں ان سے چھین لی جائیں گی۔ آج دیکھ لیجئے ہمارا کیا معاملہ ہے، ہم کتنے ہمارے مسائل کو قرآن و حدیث سے حل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے باپ داداؤں کے طریقوں پر ہم اپنانا چاہتے ہیں۔ یہ بے روزگاری آج جو بڑھ رہی ہیں، فقر و قلت جو آج بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے مسائل کا حل کتاب اللہ اور سنت رسول سے تلاش نہیں کرتے۔ آج ایک انسان کماتا تو ہے لیکن اس کے ساتھ اتنے مسائل لگ جاتے ہیں، اتنے پریشانیاں اس پر آ جاتی ہیں کہ وہ اس کا کمانا بھی اس کو پرتا نہیں، اس کو کچھ بچتا نہیں، برکتیں آج ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ قرآن اور سنت کو اپنا لے اپنے ہر مسائل میں، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے برکت کے دروازے کھول دیں گا اور زمین سے ان کے لیے حلال اور کشادہ رزق اگائیں گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے اوپر قرآن اور احادیث کو مسلط کر لیں گے، اپنے زندگی میں سے نافذ کریں گے۔ اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو سمجھ جائیے کہ یہ فقر جو اور یہ قلت جو آج بڑھتی جا رہی ہے، برکتیں جو ختم ہوتی جا رہی ہے، یہ اسی کی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق کم کر لیا ہے۔ آئیے تیسرا گناہ جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا ظَهْرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ إِلَّا فَسَا فِيهِمُ الْمَوْتُ، کہ جب بھی میری امت میں فحاشت، بے حیائی
اور یانیت جب یہ بڑھ جائیں گی، آج دیکھیے آپ فحاشی کس قسم کی بڑھ چکی ہیں، زنا کس قسم کا بڑھ چکا ہے، بے حیائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ جو بے حیائی کر رہا ہے اسے کھلے میں بے حیائی کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آ رہی، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں کیوں شرم کروں، لوگوں کو سر نیچا کر لینا چاہیے۔ بے حیائی کرتے بھی آج لوگوں کو کھلے اور عوام کے سامنے شرم نہیں آتی۔ جب یہ فحاشی، بے حیائی اور زنا جب بڑھ جائیں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فسا فیہم الموت، کہ ان پر اللہ تبارک تعالیٰ موت کا عذاب بھیج دیں گا۔ آپ کہیں گے موت کا عذاب؟ موت تو ہمیشہ سے لوگوں کو آتی رہتی ہے، یہ موت کا عذاب کیا ہے؟ پہلے بھی لوگوں کو موت آتی ہے، ابھی بھی آ رہی ہے۔ موت کا عذاب اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے اندر سے موت کا خوف ختم ہو جائے گا۔ آج دیکھیے آپ کورونا میں کتنے سارے لاکھوں سے لوگ مرے، کیا ہم نے فکر کی کہ ایک وقت ہمیں بھی موت آ جائیں گی؟ ایک وقت ایسا آئے گا جب موت ہمارے پاس آئیں گی اور ہمارا اس دنیا کا وقت ختم ہو جائے گا، قبر میں جانے کی فکر قبر میں جانے کی کتنی ہم فکر کر رہے ہیں۔ آج لوگوں کے اندر سے موت بولے تو ایک عام چیز ہو چکی ہے، کیا یہ نارمل ہے، سب کے پاس آتی ہیں، ہمارے پاس آئیں گی، ہمارا بھی وقت ختم ہو جائے گا۔ مطلب موت سے لوگوں کا خوف آج ختم ہو چکا ہے، اور جب انسانوں کے دل سے موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس انسان کی اصلاح ہونا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت موت کو یاد کیا کرتے تھے، صحابہ کرام ہر وقت موت کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ ایک مرتبہ ایک یہودی کا جنازہ جانے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہودی کا جنازہ ہے اس لیے میں نہیں کھڑا ہوا، بلکہ اس لیے کھڑا ہوا کہ جو فرشتہ اس کے پاس آیا ہے ایک وقت آئے گا کہ یہ ہمارے پاس بھی آئے گا، یہ موت کا فرشتہ ہمیں بھی لینے آئے گا۔ موت کا خوف ان کے اندر تھا، لیکن آج ہمارے اندر موت کا خوف نہیں ہے۔ اور موت کا عذاب آپ اس طریقے سے بھی سمجھ لیجئے کہ آج لوگ، انسان بلا وجہ لوگوں کو قتل کرتے جا رہے ہیں، یا حقیقت یہ کہیے کہ والدین خود اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر رہی ہیں، پیسہ دے کر ابورشن کرا کر کتنے انسانوں کی جان ہم لے رہے ہیں، پیسہ دے کے ماں باپ اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ بھی موت کا عذاب ہے۔ کب آتا ہے یہ موت کا عذاب؟ جب بے حیائی، زنا، فحاشی بڑھ جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان پر موت کا عذاب طاری کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا گناہ جو بتایا وَلَا تَنْقُصُ الْمِكْيَالَ إِلَّا أُخِذَ بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ، کہ جب میری امت کے لوگوں کے اندر بے ایمانی بڑھتی چلی جائے، ناپ تول میں کمی کرنے لگے، جب اپنا لینے کا ٹائم آئے تو فل لے اور اپنا دینے کی باری آئے تو کم کم کر کے دے، امانت داری جب امت میں ختم ہو جائیں گی۔ آج دیکھیے آپ کہ کس قدر لوگ بے ایمان ہو چکے ہیں، ایماندار لوگوں کی تو آج دنیا میں کمی ہے، ہر جگہ آپ کو دھوکہ اور فراڈ کرنے والے لوگ مل جائیں گے۔ تو لوگوں کے اندر جب بے ایمانی بڑھتی چلی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان پر دو عذاب آئیں گے۔ ایک تو یہ کہ قحط سالی بڑھ جائیں گی، زمین سے اناج اگنا بند ہو جائیں گے، فصل اگنا بند ہو جائیں گی، اور اگر اگیں گی بھی تو وہ برباد کر دی جائیں گی۔ آج دیکھیے آپ کی زمین سے فصل تو اگتی ہے لیکن بے موسم بارش آتی ہے اور تمام فصل خراب ہو جاتی ہے۔ قحط سالی بڑھتی چلی جائیں گی، اور دوسرا عذاب جو ان پر آئیں گا کہ ان کے معاملے میں اللہ تبارک تعالیٰ مشکلات پیدا کر دے گا، ان کے معاملے، ان کے مسائل
کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات کو ڈال دیں گے، ان کے مسئلے آسانی سے حل نہیں ہوں گے۔ آج دیکھیے آپ کہ اگر ایک انسان پریشان حال ہے، مشکل کشا ہے، اس کی کوئی پریشانی ہے، تو اس کا مسئلہ حل ہونے کے بجائے الٹا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس کی مدد کرے، لیکن لوگ آج مدد نہیں کرتے۔ لوگوں کے اندر سے ایک رحم کا جذبہ ختم ہوتے چلا جا رہا ہے، اس لیے لوگوں کے مسائل آج جلدی حل نہیں ہوتے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم نے جو گناہوں میں ملوث ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب ہم پر آ رہے ہیں۔ اگر ہم بے ایمان ہیں تو سمجھ جائیے کہ ہمارے لیے اللہ کے یہ دو عذاب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچواں گناہ جو بتایا، وَلَا مَنَعَ الزَّكَاةَ إِلَّا خُبِثَ عَنْهُمُ الْقَطْرُ، کہ جب میری امت کے مالدار لوگ، صاحب استطاعت لوگ ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، خوش دلی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے مستحق لوگوں تک ان کا حق نہیں پہنچائیں گے، زکوٰۃ دینے میں کمی کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک دیں گا۔ آج دیکھیے آپ کہ حقیقت میں زکوٰۃ جتنی نکلنی چاہیے اتنی نہیں نکل رہی ہے۔ آج مسلمانوں کی اتنی بڑی پاپولیشن ہونے کے باوجود بھی ہمارے مسلمان، غریب مسلمان اکنامیکل کتنے پریشان ہیں، ان تک ان کا حق حقیقت میں نہیں پہنچ رہا ہے۔ اگر حقیقت میں زکوٰۃ نکالی جائے تو یہ امت میں جو غریب فقیر لوگ ہیں وہ یہ غربت ختم ہو سکتی ہے، لیکن آج حقیقت میں زکوٰۃ ویسے نہیں نکل رہی ہے جیسے نکالنی چاہیے۔ وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بارش کو روک دیں گا۔ دنیا میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پر سال میں صرف 1 مرتبہ 2 مرتبہ بارش ہوتی ہے، اور بارش رک سی گئی ہے۔ کئی ایسی دنیا میں مقامات ہیں وہاں پر بارش ہو ہی نہیں رہی ہے، بس سال میں 1-2 مرتبہ ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور یہ بارش کا نہ ہونا، سمجھ جائیے کہ دنیا پہ اگر ہمیں زندہ رہنا ہے، ہر مخلوق کے لیے پانی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ بارش نہیں ہوں گی تو پھر ہمارا اس پر رہنا مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ 5 قسم کے عذاب، جو گناہ جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے تعلق سے فرمایا کہ 5 کے بدلے 5 ہے، جن کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ العالمین، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جن پہ ظلم و ستم اور زیادتی ہو رہی ہے الہ العالمین ان کے ظلم سے ان کو نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے روزی کا ذریعہ عطا فرما، جو مالدار ہیں ان کے مال کی تو حفاظت فرما۔ جب تک ہم کو زندہ رکھنا، ایمان ہی پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اس حال میں اس دنیا سے تو ہمیں اٹھانا کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو، خوش ہو چکا ہو، اور ہمارے نام اعمال سے ہمارے تمام گناہ خطا اور معصیت کو معاف فرما چکا ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأكبر۔